وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہر جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اپنی گفتگو آغاز سے پہلے دو باتیں میں آپ کے ذوق کو دیکھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، پھر آپ کا جیسا ذوق ہوگا ویسے ہی گفتگو ہوگی۔ عزیزان محترم، علماء ہمارے کہتے ہیں، جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ سبحان اللہ کہیں، اور ہم لوگ اپنی مرضی سے سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی نہیں کہتے۔ بہرحال چونکہ میری گفتگو پہلی دفعہ ادھر ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو منع بھی نہیں کروں گا۔ منع نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے تفاسیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام شہنشاہ مصر بنتے ہیں، آپ ایک پیمانہ مقرر کرتے ہیں کہ جو سائل آ جائے اس کو ایک پیمانے کے مطابق گندم، اناج، غلہ، جو کچھ بھی ہو دینا ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے مجھے دگنا چاہیے، ڈبل حصہ چاہیے۔ انہوں نے کہا تیرا تشخص کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اس نے کہا ہم ہر ایک کو اپنی حیثیتیں نہیں بتاتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لے جائیں، وہیں بتاؤں گا میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، میرا تشخص کیا ہے۔ جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا گیا تو آپ نے پوچھا نوجوان کون ہو؟ اس نے کہا حضور والا میں وہ بچہ ہوں جس نے جناب زلیخا کے معاملہ میں پنگوڑے میں آپ کے پاک ہونے کی گواہی دی تھی۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، جوان ہو گیا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ خوش ہوئے، فرمایا اس کو دگنے سے بھی زیادہ دے دیا جائے، اس کو اتنا نوازا جائے یہ اٹھا نہ سکے۔ ابھی اس کو بہت کچھ دیا گیا، وہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ فوراً وحی الہی نازل ہوتی ہے، اے میرے پیارے یوسف اتنا کیوں اس کو دیا ہے؟ باری تعالیٰ اس نے مجھے پاک کہا ہے اس لیے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے یوسف تم گواہ ہو جاؤ، جو تمہیں پاک کہے تم اپنی شان کے مطابق دیتے ہو، جو ہمیں سبحان کہے گا قیامت والے دن ہم اپنی شان کے مطابق اس کو دیں گے۔ جو میری حمد بیان کرے گا، جو میری تعریف کرے گا، جو میری کبریائی کرے گا، اور پھر جو سن سن کے سبحان اللہ کہے گا، تو اے یوسف جو تمہیں پاک کہے تم اپنی شان کے مطابق دیتے ہو، جو ہمیں سبحان کہے گا قیامت والے دن ہم اپنی شان کے مطابق اس کو دیں گے۔ اور عزیزان محترم، کئی دوست احباب ہوتے ہیں، محفل میں جاتے ہیں تو ان کے چہروں پہ سنجیدگی یا مغموم پن واضح نظر آتا ہے،
جب والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، الم نشرح کے سینے کا ذکر ہو، طٰہٰ کے تاج کا ذکر ہو، یاسین کے سیرے کا ذکر ہو، پھر عاشق کا مزاج ایسا ہونا چاہیے پتہ چلے اس کا دل بھی مچل رہا ہے، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش نظر آ رہی ہے۔ اس طرح سنجیدگی میں اور اس طرح نہیں بیٹھنا، خوش ہو کے بیٹھنا ہے کہ ہم جانے کائنات۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں دیں، عظمتیں دیں، والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دیں، الم نشرح کا سینہ دیا، طٰہٰ کا تاج دیا۔ بلکہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں میرا محبوب وہ ہے، یہ ایک دلہا ہے، پوری کائنات کو اس کا باراتی بنا کے بھیجا ہے، ایک دلہا ہے، ساری کائنات تعریف کرتی رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، سمندر سیاہی بن جائے اور یہ درخت قلم بن جائے، محبوب کے حسن کا ایک باب بھی کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا، فرماتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ بیان فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر، بھئی اللہ فرماتا ہے ہم ہر زبان پہ اپنے یار کا ذکر جاری نہیں ہونے دیتے، ہم ہر دل میں اپنے یار کی محبت کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ فرمایا اللہ فرماتے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک معنی یہ ہے جو زبان ہماری پسندیدہ ہوگی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر اسی زبان پہ ہوگا، جو دل ہمارا پسندیدہ ہوگا تو محبوب کی محبت اسی دل میں ہوگی۔ یارو ہم دودھ کو نور کہتے ہیں، اگر کسی برتن میں میل کچیل ہو دودھ ڈال دیا جائے وہ پھٹ جاتا ہے، دودھ کو ہم نور کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کو خدا فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور۔ تو فرمایا جس طرح عام میلے کچیلے برتن میں دودھ نور ہے، رکھ دیا جائے تو دودھ پھٹ جاتا ہے، وہاں قائم نہیں رہتا۔ فرمایا یہ دل بھی ایک برتن ہے، ہر دل میں والضحیٰ کے چہرے کی محبت نہیں آتی، واللیل کی زلفوں کی محبت نہیں آتی، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے یار کی محبت نہیں آتی، شبہ اسرا کے دلہا کی محبت نہیں آتی۔ اللہ فرماتے جو میرا چنیدہ دل ہو، جو میرا پسندیدہ دل ہو، جو میری چنیدہ زبان ہو، جو میری پسندیدہ زبان ہو، اسی زبان پہ ذکر مصطفیٰ جاری ہوگا، اسی دل میں محبت رسول آئے گی۔ عزیزان محترم، جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے شکلوں کا نکھار، چہرے کا انوار، یہ محبتوں کے اسرار بہت کچھ پیغام دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرات جانتے ہیں محب پنجتن ہیں، محب اہل بیت ہیں، محب صحابہ ہیں، اور سنیت کا حسن یہ ہے کہ جو بھی نسبت کا ذکر ہو ان کا چہرہ مچل جاتا ہے، وہ صحابہ کا ذکر ہو، وہ اہل بیت کا ذکر ہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ ایک دن حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر ہوا، حضور ایک ہمارے محلے میں ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس جان کائنات کے زلف عنبرین کے منہ مبارک ہے، تو حضور والا ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ ہے۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا منہ مبارک لے آؤ ہم دیکھ کے بتاتے ہیں، آپ نے ادب سکھایا، فرمایا ہمیں لے چلو دیکھ کے بتائیں گے، کیونکہ نبی والوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، نبی والوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، جو اصل ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں اور جو منسوب ہوتے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں، ہمیں لے چلو۔ جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے آپ تشریف لے گئے، فرمایا محبوب کے منہ مبارک لے آؤ۔ جب سامنے رکھے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جیسے ہی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، ان میں وہ بال مبارک، وہ جو بال تھے تعداد میں 7 تھے، ان میں 4 بال کھڑے ہو گئے اور ایسے جھومنے لگ گئے، ان پر کیفیت طاری ہو گئی، 3 بال پڑے رہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، فرمایا یار کا نام آتے ہی، یار کا ذکر آتے ہی یہ جو واجد میں آ گئے، جن کی کیفیت میں ہلچل مچ گئی، یہ اصل ہیں، اور یہ جو 3 پڑے ہیں یہ منسوب ہیں، ان کو جدا کر دو، اصل ہوتا ہی وہی ہے، یار کا ذکر ہے، وہ جھوم جاتا ہے۔
تو حضور والا پوری دنیا میں جاتے ہیں، عشق والوں کے چہرے اور پیرے بتا دیتے ہیں یہ عشق والے ہیں، نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ یہ نسبت والے اور اچھی قسمت والے لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے جب محبوب کا نام آتا ہے، محبوب کا اسم گرامی آتا ہے، محبوب کی شان کی بات ہوتی ہے، محبوب کی عظمت کی بات ہوتی ہے، محبوب کے اخلاق کی بات ہوتی ہے، محبوب کے کمالات کی بات ہوتی ہے، جانے جانا کے معجزات کی بات ہوتی ہے۔ جب ذکر مصطفیٰ چھڑتا ہے، محبت کا عنوان شروع ہوتا ہے تو دل کے دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جب محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دل کے دریچے کھلتے ہیں اور دل کا آئینہ روشن ہوتا ہے، دل کا آئینہ مزکا مصوّع مجلہ ہوتا ہے۔ کئی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ذکر کے دوران جان عالم کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، جیسا کہ عطا رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک پروگرام میں جان کائنات کا ذکر کر رہے ہیں۔ عنوان کیا تھا؟ محبوب کا حسن کیسا ہے، میرے محبوب حسین کیسے ہیں، میرے محبوب بولتے کیسے ہیں، میرے محبوب کا طرز تکلم کیسا ہے، میرے محبوب کا انداز گفتگو کیسا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں، محبوب کے حسن کی بات ہو رہی ہے۔ مجمع میں ایک بندہ ہے جو بین النوم والیقظہ کی کیفیت میں ہے، نہ سو رہا ہے نہ جاگ رہے، آنکھیں بند ہوئیں، آنکھ لگی تو کملی والے سے آنکھ لگ گئی۔ مجمع کے اندر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنی دیر ان کو زیارت ہوتی رہتی ہے خطاب بند کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ جب زیارت ختم ہوئی آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ہے عطا رسول خواجہ ہند الولی آپ چپ کر کیوں کر گئے، آپ نے گفتگو بند کیوں کر دی؟ فرمایا یہ جو میرا سنگی بیٹھا ہے، یہ جو میرا دوست بیٹھا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ سنتے سنتے اس کے آنسو نکلے ہیں، اس کی جو کیفیت ہے گنبد خضرا کے مکین تک پہنچی ہے۔ جب اس نے دل کے آئینے میں دیکھا ہے تو حسن مصطفیٰ نظر آیا، اس کو زیارت ہو رہی تھی، یہ خواب میں دیکھ رہا تھا، ہم جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ادب رسول میں خاموش ہو گئے تھے۔ عزیزان محترم، امام شعرانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ذکر محبوب وصال محبوب است۔ فرمایا عاشقوں کے لیے محبوب کا جو ذکر ہے وہ محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کا کمال یہ ہے، ذکر کی کرامت یہ ہے کہ جو جس کا بھی ذکر کرتا ہے وہ محبوب کا ذکر کرے یا خدا کا ذکر کرے۔ اللہ فرماتے جب یہ ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے؟ انہوں نے فرمایا فرشتوں کے اجتماع کے اندر اللہ اپنے یار کا حسن بیان کرتا ہے، اللہ اپنے یار کا کمال بیان کرتا ہے۔ اور یہاں میں سر دست یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو لفظ درود ہے نا، اس کا معنی ہے داد لینا۔ کیا معنی ہے؟ داد لینا، داد دینا نہیں۔ یہ فارسی زبان کا ہے۔ عربی میں صلاۃ کا معنی درود ہے، صلاۃ کا معنی نماز ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور صلاۃ کا معنی ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ پہ گرم کر کے سیدھا کرنا۔ یہ سارے اہل لغت نے معنی بیان کیے ہیں، لیکن یہ جو درود ہے نا یہ فارسی زبان کا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ داد لینا۔ مثال دے کے عرض کروں داد لینا کیوں ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کبھی کوئی دوست مکان بنواتا ہے نا تو وہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، یار میں نے یہ مکان بنایا ہے دیکھو کیسا ہے۔ اب دوست دو قسم کے ہوا کرتے ہیں ہمیشہ۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو اوپر سے خوش ہوتے ہیں، اندر سے اس کو پرابلم ہوتی ہے یہ بنا کیسے، وہ کہتے ہیں صحیح بڑا زبردست ہے بہت اچھا ہے، اور اندر سے کہتا ہے یہ بنا کیوں۔ اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جو اوپر سے بھی خوش ہوتا ہے اور اندر سے بھی خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں یار بہت اچھا کیا ہے، اللہ تیرے بھی نصیب کرے تیرے بچوں کے بھی نصیب کرے۔ اب وہ خوب داد دیتا ہے، یار تو نے بڑا اچھا کیا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ تو درود کا معنی داد لینا ہے۔ اللہ فرماتے میں نے یار کو والضحیٰ کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی زلفیں دیا ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی ہیں۔ سب کو دعوت نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے بتاؤ میں نے یار کیسا بنایا ہے، سبحان اللہ بتاؤ میں نے یار کیسا بنایا ہے۔ تو پوچھا گیا ابو العالیہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں کیسے اپنے یار پہ درود بھیجتا ہے؟ فرمایا اللہ فرشتوں میں اپنے یار کا حسن بیان کرتا ہے، نبی کا کمال بیان کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں میرے سرکار کا حسن بیان کرنا یہ بھی درود ہے،
महबूब की शान बयान करना ये भी दरूद है, महबूब के कमालात बयान करना ये भी दरूद है, महबूब के मोजज़ात बयान करना ये भी दरूद है, महबूब की सीरत बयान करना ये भी दरूद है, महबूब का मिलाद बयान करना ये भी दरूद है, महबूब के कमालात बयान करना ये भी दरूद है। और दरूद व सलाम का हुक्म सब को नहीं है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और फरमाया ईमान वाले होते ही वो हैं इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, वो यार का इकरार ज़बान से भी करते हैं, दिल से भी करते हैं। जो ऊपर ऊपर से करते हैं वो कुछ हो सकते हैं मगर मोमिन नहीं। फरमाया मोमिन वो होता है जो ऊपर से भी मानता है, दिल से भी मानते हैं, वो मोमिन है। उनको हुक्म है मेरे यार पे दरूद और सलाम पढ़ो, सबको नहीं है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। 2 मिनट बड़ी आपकी तवज्जो चाहूँगा। असूल ग्रामर बयान करने लगा हूँ, ये आपको समझ आ गई तो सारी तकरीर आगे आसान है। उलमा बैठे हैं, इनको तो मैं सबक सुना रहा हूँ, आपकी तवज्जो बिल्कुल आसान। अल्लाह फरमाते वमा अरसलनाका, और नहीं भेजा हमने आपको मगर इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। मुदर्रिसीन भी यहाँ तशरीफ फरमा है। एक होता है हसर और एक होता है कसर। हसर का जो कानून होता है ना, जहाँ अरबी का एक असूल है कि पहले नफी आ जाए फिर असबात आ जाए तो हसर का कायदा बनता है, हसर का कानून बनता है। मैं यूं सादा समझाऊं, कभी आपने देखा कोई बंदा चिल्ला कर रहा हो ना वजीफे, वो कहते मैंने अपने गिर्द हिसार खींची है, मेरे अलावा इसके अंदर कोई और नहीं आ सकता, हिसार में जो भी बैठेगा एक ही होगा, कोई और नहीं होगा। तो जहाँ ये सर्व और नावी और सरवी जब बात होती है ना, तो ये जो हसर है ना, उसमें यह है कि किसी एक का जिक्र होगा। जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले नफी है फिर असबात है, यानी कोई एक होगा जो माबूद होगा, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं हो सकता। कोई एक होगा जो इलाह होगा, कोई एक होगा जिसको सजदा रवा होगा, जिसकी इबादत होगी, हर एक को सजदा नहीं। जैसे पहले नफी है फिर असबात है तो कहा माबूद एक होगा, वही नफी और असबात का कानून है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पहले नफी है वमा, और नहीं, अरसलनाका नहीं भेजा, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब यहाँ पे हशर का कानून बना। अल्लाह ने फरमाया महबूबा बाकी रहमत हो सकते हैं पर रहमतल लिल आलमीन सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। रहमतल लिल आलमीन महबूब सिर्फ आप हैं। और जब ये हशर का कानून बना तो आप देखते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो रहमत भी होती हैं, ज़ामत भी होती हैं। मसलन ये स्पीकर रहमत है, करंट आ जाए तो ज़ामत है, पानी रहमत है, सिलाब आ जाए तो ज़ामत है। ये जो हसर का कानून बना, फरमाया महबूब हर एक को हमने पूरी कायनात को अजदाद पर पैदा किया है, आपके लिए कानून कुदरत बदल दिया है। आप सिर्फ रहमत ही रहमत हैं, रहमत ही रहमत है। और फिर रहमत नहीं, रहमत लिल आलमीन है, सिर्फ रहमत नहीं, आप रहमत लिल आलमीन है। अगर ये रहमन लिल आलमीन हो तो फिर इसका क्या माना बनेगा? तो फरमाया गया जनाबे वाला कि ये रहमत मस्दर है, रहमत मस्दर है, और रहमत मस्दर है तो मस्दर का इसमें फ़ाइल होता है, और फ़ाइल जो होगा उसको कहेंगे राहिम। तो कहा राहिम वो होता है जिसके अंदर 4 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है, वरना वो राहिम नहीं होता। रहम के लिए, राहिम के लिए 4 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है, वरना वो राहिम नहीं होता। हजूर गजाली ज़मा राज़ी दौरान सैयदी अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने मकालात काज़मी पर एक तवील बात की है। फरमाया राहिम वो होता है जिसके अंदर 4 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है, वरना वो राहिम नहीं। फरमाया जो राहिम होगा वो जिंदा होगा, जो राहिम होगा वो जिंदा होगा, जो राहिम होगा वो करीब होगा, जो राहिम होगा उसको पता होगा रहमत कहाँ करनी है, और जो राहिम होगा उसको रहमत करने की ताकत भी होगी। तो पता चला जो जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत मानता है और रहमत मस्दर है, उसको राहिम मानना पड़ेगा। और जिसको राहिम मानना पड़ेगा ये भी मानना पड़ेगा मेरा नबी जिंदा है, ये भी मानना पड़ेगा मेरा नबी करीब है, ये भी मानना पड़ेगा मेरे नबी को अल्लाह ने ताकत दी है, और ये भी मानना पड़ेगा कहाँ रहमत करनी है ये भी मेरे मुस्तफा की नज़र से पुशीदा नहीं है। तो जब राहिम है तो 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। और याद रखें जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब राहिम होगा तो 4 चीज़ें, जिंदा भी मानना होगा, करीब भी मानना होगा, ये भी मानना होगा कि पता है कहाँ रहमत करनी है, ये भी मानना होगा कि रहमत करने की ताकत है। अब ये जो 4 चीज़ों को मानता है वो राहिम मानता है, जो राहिम मानता है वो रहमत मानता है, जो रहमत मानता है वही रहमत लिल आलमीन मानता है।
ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو رحم کا انکار، رحمت کا انکار تو پھر رحمت للعالمین کا انکار. تو پتہ چلا رحمت للعالمین مانتے وہی ہیں جو ان سب کو چیزوں کو مانتے ہیں. اب پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا جو راحم ہوگا وہ زندہ ہوگا. اور میرے آقا فرماتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون او کما قال علیہ السلام. میرے آقا فرماتے سارے انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. امام مقدسی سوال قائم کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا یار اگر سارے انبیاء زندہ ہیں تو محبوب نے ہمیں کیوں بتایا ہے؟ یہ نگاہ ناز جانے یا محبوب کا علم جانے. فرمایا سارے نبی زندہ. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی زندہ ہیں، محبوب ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا اس لیے بتایا ہے تمہیں پتہ چل جائے سارے نبی مقتدی ہیں، ہم امام الانبیاء ہیں، ہم سید المرسلین ہیں، ہم خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں. اور خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو ہوتی ہے جو مختصر ہو مگر معنی اور اسرار کے سمندر چھپے ہوں. تمہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب باقی امام باقی نبی مقتدی ہیں، ہم امام الانبیاء ہیں، تو جب مقتدی زندہ ہیں تمہیں پتہ چل جائے امام الانبیاء کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا. عزیزان محترم، البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت دانیال علیہ السلام، کتابوں کے اندر ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا اور محبوب علیہ السلام کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 4000 سال تک موجود ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 2800 کچھ سال بنتے ہیں جو محبوب علیہ السلام کا زمانہ یہ پہلے کیا ہے. اور بعض کتابوں میں بات کا ہے. بہرحال جتنا بھی ہے بات یہ نہیں کہ فاصلہ کتنا ہے، بات یہ ہے کہ ان کو میرے مصطفیٰ سے پیار کتنا ہے. جو ہے نا بات فاصلے کی نہیں، بات پیار کی ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر اور کئی معتبر مستند کتب کے اندر کئی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے. جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف ہوئی، محبوب کی عظمت کی تعریف ہوئی، تو حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے. اب نبوت جس کو مل جاتی ہے اللہ لیتا نہیں، تو چونکہ یہ نبی ہیں فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ امت آخر میں آئے گی، یہ امام الانبیاء کی امت ہے، یہ خاتم النبیین کی امت ہے. حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ اگر اس امت میں نہیں پیدا کرتا تو پھر تیرے نبی دانیال کی ایک دعا ہے اس وقت تک میرے جسم کو سلامت رکھنا جب تک یہ امت آ نہ جائے، اور یہ امت مجھے غسل بھی دے، مجھے کفن بھی پہنائے اور میری تجہیز و تکفین کرے. اللہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا قبول کی. اب دیکھیں نا ہم کتنے خوش قسمت ہیں جس امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے، ہم اس نبی کے امت ہی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو. اور سیدی ابو العباس المرسی فرماتے ہیں کہ الانبیاء الی اممہم عطیۃ، تمام انبیاء اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں. ونبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہیں. وفرق بین العطیۃ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین، عطیہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے. یہ امت بھی اللہ کو محبوب ہے تو اپنا محبوب ان کو ہدیہ کیا ہے. عزیزان محترم، حضرت دانیال علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ یہ امت مجھے تجہیز و تکفین کرے، میرا جنازہ پڑھائے. دعا قبول ہو گئی. اب یہ دعا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے وقت میں مانگی تھی، پر ایک وقت ایسا بھی آیا جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھا کے فرما رہے ہیں اے فاروق اعظم موصل فتح ہوگا، وہاں تستر ایک محلہ ہے، وہاں میرے بھائی دانیال علیہ السلام کا جسم رکھا ہوا ہے، اور جو بھی جائے اس کو بتا دینا وہ اللہ کے نبی ہیں، میرے بھائی ہیں، لہذا ادب سے ان کی تجہیز و تکفین کرے. اب یہاں ابن کثیر خود ایک نکتہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو کیوں فرمایا؟ فرمایا آپ جانتے تھے یہ موصل فتح ہی آپ کے دور میں ہوگا، وجہ آپ جانتے تھے کہ موصل فتح ہی آپ کے دور میں ہوگا، اس لیے آپ نے فرمایا. اور پھر وہ وقت آیا جب موصل فتح ہوا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو سعید خدری، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا
ادب کرنا وہ اللہ کے نبی ہیں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما گئے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب میں گیا موصل کے اندر توستر محلہ تھا، میں نے پتہ کیا تو ایک تابوت کے اندر آپ کا جسم مقدسہ رکھا ہوا تھا اور میں نے غسل دیا۔ جب غسل دینے لگا مجھے محبوب کا وہ فرمان یاد آیا، الانبیاء احیاء، سارے نبی زندہ ہیں۔ میں نے کہ میں دیکھتا ہوں حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کا عالم کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے حضرت دانیال کے دل پہ ہاتھ رکھا تو دھڑکنے کی آواز آئی، میں نے آپ کی گردن مبارک پہ ہاتھ رکھا تو گردن کے جو پٹھے تھے یہ چلنے کی آواز آئی، اور پھر میں نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھولا تو ایسی آنکھیں تھیں جیسے زندہ بندے کی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ جب آپ نے فرمایا انبیاء زندہ ہیں، یہ حضرت دانیال علیہ السلام مقتدی ہیں، ان کی زندگی کا عالم یہ ہے، تو میرے مصطفیٰ آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، ان کے دو صاحبزادے شبیر اور شبر بھی ساتھ ہیں، آپ ان کو سپرد الہ کرتے ہیں۔ سپرد خاک تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ تو سپرد الہ کرتے ہیں۔ واپس آتے ہیں تو قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ جب یہ بات پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، باری تعالیٰ لوگ ایسے کہتے فرمایا 70 آدمی نا مختلف قوموں سے لے کے جاؤ اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر آواز دو۔ آواز دینا آپ کا کام ہے، جواب دلوانا آپ کے رب کا کام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں فرماتے ہو میرے بھائی ہارون، انہوں نے وہاں سے جواب دیا لبیک یا اخی، اے میرے بھائی میں حاضر ہوں۔ فرمانے لگے بتا تجھے کسی نے قتل کیا یا اللہ نے موت دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اللہ نے موت دی ہے۔ تو وہاں پر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، بعد از وصال مزار منورہ سے اپنی جواب دے رہے ہیں، یہ تو مقتدی ہیں۔ اگر کوئی بلانے والا آج بھی محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے میرے مصطفیٰ آج بھی جواب عطا فرماتے ہیں، آج بھی جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ میری مزار مقدسہ پہ آئیں گے، وہ میرے مزار پر انوار پہ کھڑے ہو کر مجھے یا محمدہ یہ آواز دیں گے، ہم قبر انور سے اس کو جواب عطا فرمائیں گے۔ یہ مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے۔ عزیزان محترم، تمام انبیاء زندہ، تو کائنات میں جو سب سے افضل شخصیت ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے، آپ کو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا جائے حضور آپ عقیدہ حیات النبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تفسیر کبیر اٹھائیں، سورہ کاف اٹھائیں، سورہ کاف کی آیت نمبر 9 اٹھائیں، نیچے آپ کو یہ بڑی طویل روایت موجود ملے گی۔ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے، لوگ ایسے کہتے ہیں، اس لیے میں ہر بات کا ساتھ ساتھ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ دیکھنا چاہیں تو اہل علم دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور بھی متعدد کتب کے اندر یہ بات ہے، جتنے آپ اسد الغابہ اٹھائیں، الاصابہ فی تمیز صحابہ اٹھائیں، جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں عقیدہ حیات النبی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ہم تو عقیدہ دنیا سے جاتے ہوئے پڑھا کے امت کو عقیدہ حیات النبی گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کمال کا جب وقت آتا ہے، اب مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بھائی علی، جن ہاتھوں سے آپ نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے مجھے بھی غسل دینا، جن ہاتھوں سے محبوب کو کفن پہنایا ہے مجھے بھی پہنانا، اور پہنا کے مجھے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جانا، اور محبوب علیہ السلام کے مزار مقدسہ پہ دروازے پہ میرے جنازے کو رکھ دینا، اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا یار جو بچپن میں آپ کے ساتھ تھے، جو خلوت میں آپ کے ساتھ تھے، جو جلوت میں آپ کے ساتھ تھے، جو بازار میں آپ کے ساتھ تھے، جو غار میں آپ کے ساتھ تھے، جو تنہائیوں میں آپ کے ساتھ تھے، ہر لمحہ محبوب آپ کے ساتھ تھے، آج آپ کے ساتھ مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ملے تو مجھے وہاں محبوب کے پہلو میں پہنچا دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ اب مجھے بتائیں حضرت صدیق اکبر محبوب علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے تبھی تو اجازت مانگ رہے تھے۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات النبی کے قائل نہ ہوتے تو راہم کا جو اصل معنی ہے وہ سمجھنے والے پہلا جو درجہ ہے وہ صحابہ کا ہے۔
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ہے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب یہ فرمایا، مولا علی نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق اکبر یہ آپ کا عقیدہ ہے میں تو نہیں لے کے جاؤں گا، فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اچھا جب لے کے گئے حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا یار جو بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، بازار میں، غار میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ تھے، اجازت مانگ رہے ہیں آرام کرنے کی۔ یہاں محدثین نے ایک بڑا خوبصورت نکتہ دیا، فرمایا مسئلہ بیان کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے، اور حضرت فاروق اعظم بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، کسی نے نہیں کہا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، کیوں اجازت مانگ رہے ہو، آپ کو تو وصال ہو گیا۔ فرمایا سب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ عقیدہ حیات النبی پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ کہا حضور آپ کا غلام آپ کا یار لے کے آئے ہیں، فرماتے دروازہ کھلا اور ایک ہی آواز ہے کہ یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ایک صحابی ہیں یزید بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے کنکری ماری ہے، جس سمت سے کنکری آئی تھی میں نے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم تھے، ایسے اشارہ کرا ادھر آؤ۔ میں جب آیا فرمان لگے یہ دو تین بندے نا آپس میں اونچی آواز میں کلام کر رہے ہیں، مسجد نبی شریف ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، انہوں نے نہیں پڑھا، لا ترفعوا کا معنی یہ نہیں سمجھتے، ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب لے آئے نا تو آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی طائف سے آئے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا محبوب آرام فرما رہے ہیں اور یہاں اونچی آواز میں کلام کرو، آواز بلند کرو تو ساری زندگی کا سرمایہ چلا جاتا ہے، اونچی آواز میں کلام کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں پتہ نہیں، ہم طائف سے ہیں، نئے لوگ ہیں۔ فرمایا اگر مدینے کے ہوتے عمر ایسا سبق سکھاتا آئندہ مسجد نبی میں اونچی آواز میں بات ہی نہ کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے حضور آپ فرمائیں، تو فرماتے ہیں جب آپ کے شہادت کا دن آیا حضرت عبداللہ بن سلام جاتے ہیں حضور پانی لے آؤں؟ فرمایا کوئی ضرورت نہیں، آج صبح جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور مجھے ٹھنڈا پانی اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پلایا ہے، میں ابھی تک ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا عثمان یہ ہم آپ کو سحری کروا رہے ہیں، یہ آپ روزہ رکھ لیں، افطاری ہمارے پاس آ کے کرنے، آج میری شہادت ہو جائے گی کیونکہ میرے مصطفیٰ مجھے فرما کے گئے۔ اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، امت میں قحط سالی آئی اور لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ منگائے گندم کے اور لوگوں میں تقسیم کیے، اور جب تقسیم ہو گئے رات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت دستار ہے، بڑی خوبصورت سواری پر ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے عثمان نے میری امت پر صدقہ کیا ہے، انہیں دنیا میں صدقہ کیا ہے، اللہ نے جنت میں میرے عثمان کی شادی رچائی ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں محبوب فرماتے ہیں آپ تو دنیا میں ہیں اور جنت میں شادی رچائی، کسی کی سمجھ میں نہ آئے یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا بلال مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، مصطفیٰ قدموں کی آواز جنت میں سنتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمائیں ہم تو پنجتن کے ماننے والے ہیں، حضور یہ سارے عقیدے پر آپ کی مہر ہونا ضروری ہے، آپ ارشاد فرمائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھیے مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد الہ اور سپرد رسول کر چکے تو میں نے سر کی آنکھوں سے جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کی قبر انور پہ کھڑے ہوئے دیکھا، اور میرے آقا دعا کریں اے اللہ میری امت میں جتنے بوڑھے ہیں تیری بارگاہ میں صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، سب کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو یہ چاروں صحابہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ راہم جو پہلی شرط کیا ہے؟ جو زندہ ہو۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ایک ہوتے منصوب اور ایک ہوتے منصوب الہ۔ منصوب سے منصوب الہ، منصوب الہ جو ہوتا ہے وہ افضل ہوا کرتا ہے، جیسے ہم منصوب ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام منصوب الہ ہیں، اولاد منصوب ہوتی ہے، اور
والدین منسوب الہی ہوتے ہیں، منسوب الہی کا جو درجہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کے اندر یہ بات ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر اہل علم ہوں تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو امتی ہے یہ شہید ہوا، اللہ فرماتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان تک نہ کرو، یہ تو زندہ ہے۔ تو جو منسوب ہے اس کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ بعد از وصال وہ زندہ ہے، تو جو منسوب الہ ہے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا چلیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے تو اگلی بات قرآن سے میں عرض کر دوں، یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ گمان کرو، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، خون ختم ہو گیا اور زندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں، زندہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت تمہارے شعور کی پابند نہیں ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہم نے جو کہہ دیا تمہیں شعور نہیں، یہ زندہ ہے، مانو یہ زندہ ہے۔ تو پھر جس کی موت صرف اللہ کے لیے وہ کیا ہے؟ بولیے بولیے، جس کی موت صرف اللہ کے لیے وہ زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جس کی موت صرف اللہ کے لیے وہ زندہ، آپ اعلان کر دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ ہے۔ محبوب ان کو بتا دیں میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میرا وصال بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ ارے جس کی موت صرف اللہ کے لیے وہ تو زندہ ہے، جس نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو پہلی شرط کیا تھی راحم کی؟ راحم جو ہو وہ زندہ ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ جو راحم ہو وہ قریب ہو۔ ویسے یہ مومن کتنی عظمت والے شان والے ہیں، جب اللہ کوئی بات کرتا ہے اپنے یار کی ان سے کرتا ہے۔ قرب کی بات تو فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ابھی آپ ایک بات توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے عوامی خطیب تو میں نہیں ہوں، عوام میں بہت کم جاتا ہوں، لیکن میرے زیادہ تر جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں الحمدللہ مجھے محبوب علیہ السلام کی محبت کا پیغام دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پوری دنیا مختلف زبانوں میں، آپ انگلش میں کہیں تو تقریر کر سکتا ہوں، عربی میں کہیں، جس زبان میں آپ کا شوق ہو الحمدللہ۔ ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا تو ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹا جس ماحول کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں نا، یہاں لوگ بتانا زیادہ چاہتے ہیں، سیکھنا کم چاہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں تو کہتا ہوں جائز نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ عدم جواز کی دلیل پیش کریں۔ کہنے لگے جی دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، لہذا جب اللہ قریب ہے تو اللہ کو تو یا کہہ سکتے ہیں۔ تو محبوب تو مدینے میں ہے اور ہم یہاں یونیورسٹی میں اتنی دور ہیں ہزاروں میل، تو نبی تو مدینے میں، پھر نبی کو یا رسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے درس نظامی کی ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کا سوال تو یہ بتا رہا ہے آپ نے نہیں پڑھا، ورنہ آپ نے پڑھا ہوتا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ یاد ہے، جب ان کو پوچھتے ہیں نا صرف ناف پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جناب یہ بتاؤ حروف ندا کتنے ہیں؟ وہ کہتے 5، ہر بچے کو یاد ہے۔ کون کون سے؟ کہتے ایا حیا، اے حمزہ مفتوح اور یا، ایا حیا دور والوں کے لیے، یعنی جب دور والوں کو ہم بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کے لیے۔ وہ دور والوں کو حیا کہہ کے بلاتے ہیں نا، اور قریب ہو جیسے انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کیا فرمایا؟ اے الخیر کلہ۔ تو قریب والوں کے لیے اے اور حمزہ مفتوح، اور دور کے لیے حیا حیا۔ اور یہ جو یا ہے نا، یہ یا دور والوں کے لیے بھی ہے، نزدیک والوں کے لیے بھی ہے، اور متوسطہ فاصلے والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر اتنی بات آپ کو یہ علمی سمجھ آ گئی، اب سمجھنا آسان ہوگا کہ اگر دور سے یا کہنا پکارنا منع تھا تو حضرت فاروق اعظم کیوں فرما رہے تھے یا ساریہ الی الجبل؟ یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے جس قرآن میں یہ ہے کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اگر اسی قرآن میں ہو کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہیں، تب کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ محبوب قریب ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ ہو تو کہہ سکتے ہیں۔ کہنے لگا اگر ہاں اسی طرح ہو کہ جس طرح اللہ قریب ہے اسی طرح مصطفیٰ
جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس قرآن میں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اسی قرآن میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو میں نے کہا اب فرق سمجھیں، فرق یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کی شارک کے قریب ہے، اللہ نے اپنے یار کے لیے نہیں فرمایا کہ میرا یار ہر ایک کے قریب ہے، اللہ نے فرق رکھا، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے قریب ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو مومن ہے مصطفیٰ اس کے قریب ہیں، آپ نے کہا قریب والا کہہ سکتا ہے، مسئلہ یہ معلوم ہوا جو مومن ہے وہ یہاں بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، گنبد خضرہ پہ بھی جا کے کہہ سکتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ قریب ہے مومن کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے عزیزان محترم؟ دوسری، اب چونکہ آپ تھک گئے ہیں، میں بس 2-4 باتیں حدیث عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ جب بندہ سو جائے یا ڈسٹربنس ہو مجھ سے تقریر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ محبوب علیہ السلام کا ذکر توجہ مانگتا ہے، کیونکہ تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک نبی کی توجہ میں رہے، امت تب گمراہ ہوتی ہے جب نبی کی توجہ ہٹے۔ اور کیسے؟ اس کی واضح مثال ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا پیچھے، ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور قوم نے بچڑا بنا لیا اور سارے مسائل تھے، جب وہ واپس آئے نا تو اپنے بھائی سے ناراض ہوئے، تو اللہ نے فرمایا چونکہ آپ 40 دن توجہ اپنے خالق کی طرف رکھی ہے، امت کو بھول گئے، تو امت تب گمراہ ہوتی ہے جب نبی کی توجہ ہٹے۔ اور یہ یاد رکھیں، مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ ہمارے نبی کی توجہ حاصل کرنے کا واحد ایک طریقہ ہے، کثرت سے محبوب پر سلام پڑھا جائے، محبوب کا ذکر کیا جائے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ جس کو سلام کیا جائے دیکھا بھی اسی کی طرف جائے، جس کو جواب دیا جائے دیکھا بھی اسی کو طرف جائے۔ تو فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ محبوب پہ سلام بھیجتا ہے، چاہے عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں اور اس پر توجہ فرماتے ہیں، اس توجہ کا اثر یہ ہوتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، وہ کفر کی موت مرتا نہیں، کیونکہ نبی کی توجہ ہٹی نہیں، توجہ تھی تو آج خاتمہ ایمان پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو ہماری محافل کے اندر تربیت بھی ساتھ ہونی چاہیے کہ جب جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو نیند کو بھی چھوڑائیں، اور جناب والا ساری توجہات گنبد خضرہ کے مکی کی طرف ہونی چاہیے، پھر جو مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر شریک ہوں تو اس لیے نہ جائیں کہ کسی رشتہ دار کی محفل میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں مدینے کے تاجدار کی محفل میں جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، 1-2 بات ہو گئی، ایک حیات النبی والی، دوسرا جو قریب ہو، تیسری بات یہ ہے کہ پتہ بھی ہو کہاں رحمت کرنی ہے، پتہ بھی ہو کہاں رحمت کرنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری شرط رحم کی کیا ہے کہ پتہ ہو کہاں رحمت کرنی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ گر تھے، رات ہوتی ہے، میرے آقا وضو کرتے ہیں اور پھر ایک سمت کی طرف دیکھ کے فرماتے لبیکا نصرتا، لبیکا نصرتا، لبیکا نصرتا، میں حاضر ہوں، مدد کر دی گئی، میں حاضر ہوں، تیری مدد کر دی گئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہا بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ تنہا کھڑے ہیں اور فرما رہے لبیکا نصرتا، یہ کس کو آپ کس کی مدد کر دی گئی ہے، کس کو فرما رہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر میرا ایک غلام ہے، راجد ہے، ابھی وہ آ کے ہجرت کر کے میری طرف آ رہا تھا، مشرکین نے پکڑ لیا، اس کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس نے میری طرف منہ کر کے کہا آقا مجھے بچائیے، آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف صبر کر کے آ رہا ہوں، مجھے بچائیے۔ ابھی محبوب فرماتے ہیں اس نے وہاں سے مجھے پکارا، ہم نے کہا لبیک نصرتا، لبیک نصرتا، ہماری آواز اللہ نے وہاں پہنچائی ہے، جن مشرکین نے پکڑا ہوا تھا سارے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں 1 ماہ کے بعد وہ حضرت راجد وہاں پہنچے، میں نے پیغام بھجوایا راجد سے پوچھو کیا واقعہ پیش آیا، اس نے کہا جب ہم آ رہے تھے مشرکین نے ہمیں پکڑا اور کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آواز دی، میرے آقا نے فرمایا لبیک نصرتا، لبیک نصرتا، لبیک نصرتا۔ محبوب کی آواز سن کے مشرکین بھاگ گئے اور میں محبوب کی بارگاہ میں آ گیا۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑے مصطفیٰ کو پتہ ہو کہاں رحمت کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو کہ کہاں رحمت کرنی ہے، اور چوتھی بات رحمت کرنے کی طاقت بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے، تڑپتا تو ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، پر سورس نہیں ہوتا اس کو چھڑا سکے، طاقت نہیں ہوتی، اتنی جرأت نہیں ہوتی، تو پھر وہ راحم تو نہ ہوا۔ راحم وہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ شرائط ہوں۔ فرمایا چوتھی یہ ہے کہ طاقت بھی ہو۔ اور اس پر ایک واقعہ عرض کروں گا جس کو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کو امام صفوری نے لکھا ہے، اور جس کو یہ جو تبلیغی جماعت والے حضرات فضائل اعمال لیتے ہیں پھرتے ہیں نا، اس کے اندر پہلے ایک باب تھا درود شریف کا اور فضائل حج کا، تو فضائل حج کے باب میں، فضائل مدینہ کے باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قریب کا حوالہ دے تاکہ لوگ دیکھ کے آسانی سے پڑھ سکے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک صاحب حج پہ جانے لگے، جب حج کے لیے گئے نا تو کسی نے کہا جب وہاں پر پہنچو نا تو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، اور ساتھ ہی شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرنا، اور ایک بات کا خیال کرنا، مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا، ادھر ادھر کھڑے ہو کے نہیں۔ اب وہ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ چلا گیا۔ مدینے کا سفر اس کا مکمل ہو گیا۔ اب وہاں سے چلے ذوالحلیفہ کے مقام پر، بیار علی بیر علی پر پہنچے، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، یاد آیا کہ میں نے محبوب کی بارگاہ میں اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام بھیجنا تھا، وہ نہیں بھیجا۔ کہنے لگا جناب والا میرے ساتھیوں میرے ساتھ واپس چلو، وہاں جا کے میں سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہیں سے کھڑے ہو کے سلام کر لے، ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے مجھے کہا تھا اس نے کہا تھا وہیں کھڑے ہو کے سلام دینا، لہٰذا میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے ساتھ چلو، وہیں جاتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، جو لوگ حج کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بندہ سفر حج میں ہو نا، احرام باندھ لے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ وہی حاجی صاحب ہیں جن کو ساتھ لے کے آئے تھے، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، عجیب معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ حکم ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے ان چیزوں سے، بے حیائی سے، بد نظری سے، لڑائی سے بچا، اس کو حج مبرور ہے، جنتی ہے وہ۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ مزاج بگڑے، یہ لڑیں اور اس کا حج برباد ہو، اس لیے مزاج بدل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، جانا ہے تو چلا جا۔ کہنے لگا میں امانت سے خیانت نہیں کرتا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، لہٰذا ایسا ہے کہ تم چلے جاؤ، میری سواری لے جاؤ، میں جاتا ہوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہاں عرض کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، پھر سرکار جانے اور سواری جانے اور سوار جانے، میں جاتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا، جا کے مواجہ شریف کھڑا ہوا اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیے، حضرت شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کیے، اور پھر ریاض الجنہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب آپ جانتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ امام مقدسی کہتے ہیں محبوب نے کیوں فرمایا جنت کے باغ میں سے باغ ہے؟ فرمایا وجوہات کافی ہیں، دو معنی یاد رکھنا۔ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں رحمان میزبان ہو، بندہ مہمان ہو، جہاں دعا رد نہ کی جائے، قبول ہی قبول ہو۔ اور دوسرا معنی جنت کا یہ ہے، جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں زندگی ہی زندگی ہو، موت نہ ہو۔ فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ جنت کا حصہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہو میرے محبوب کا گھر ہے، ریاض الجنہ ہے، جنت کا حصہ ہے، جنت میں موت نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں زندہ نبی کے پاس جا رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اس لیے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب دیکھیں نا محبوب کے وہاں پہ جلوہ گری ہے جنت، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، جب میرے محبوب مومن کی قبر میں جلوہ گر ہوتے وہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ یہ ذکر کے حلقے، میرے آقا نے فرمایا جب ذکر کے حلقے جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، جب جنت کے باغات میں جایا کرو، خوب کھایا کرو۔ یا رسول اللہ جنت کے باغ دنیا میں؟ ہاں، یہ جو ذکر کے حلقے ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ ایک جگہ میں یہ حدیث پڑھا رہا تھا، بخاری شریف میں ہے کہ جنت کے باغات ہیں، تو ایک بندہ کہنے لگا حضرت جنت کے باغات ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا نظر آتے تو وسیلہ تیری آنکھیں ہوتی ہے، وسیلہ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ عزیزان محترم، اب وہ جناب والا کہتے ہیں حضور میں بیٹھا ہوں، میری سواری بھی چلی گئی، سوار بھی چلے گئے، اب کریمی کیجئے مجھے مکے پہنچائیے، مجھے نہیں پتا۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو در دولت پہ عطا کرنا ہے، جھڑکنا نہیں۔ حضور میں آپ کے در پہ بیٹھ گیا ہوں، مجھے مکے پہنچائیے۔ ابھی وہ بیٹھے ہیں،
بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہے، نہ سو رہے ہیں نہ جاگ رہے ہیں۔ یہاں میں عرض کر دوں، محدثین نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، فرماتے جو بھی زیارت کرتا ہے نا وہ کہتا ہے نہ میں سو رہا تھا نہ میں جاگ رہا تھا۔ یہ بین النوم والیقظہ کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اگر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو زیارت نہیں ہوتی، اور جاگتا رہے تو متحمل نہیں یار کا دیدار کر سکے۔ بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہوتی ہے تب دیدار کرایا جاتا ہے، وجہ ہے تب دیدار کرایا جاتا ہے۔ تو حضور والا وہ کہتے حضور میں بیٹھ گیا، بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہے۔ اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور ساتھ حضرت شیخین کریمین ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ جب سامنے آتے ہیں نا میرے آقا دیکھ کے مجھے مسکراتے ہیں، فرماتے صدیق یہ آپ لوگوں کی محبت میں اور آپ کو سلام پہنچانے کے لیے اور ہمیں سلام پہنچانے کے لیے واپس آیا ہے، کیوں نہ اسے مکے پہنچا دیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہ اسے مکے پہنچا دیں؟ وہ فرماتے ہیں ابھی محبوب نے یہ فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی، ہاتھ محبوب نے پکڑا ہے، میری آنکھ کھلی تو میں بیت اللہ میں مطاف کے سامنے تھا۔ اب وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، بیت اللہ سامنے ہے، میں نے عمرہ مکمل کی نیت تو کی ہوئی تھی، عمرہ مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن 21 دن گزر گئے، 21 دن تک وہ میرے سواری آئی، اور امام مقدسی نے کہا 8 دن بعد آئی، 8 دن اور 21 کا 2 کتابوں میں فکر ہے، کوئی اہل علم بیٹھا ہو صبح کہے جی وہ تو 8 دن تھے 21 کہہ گئے، دونوں روایات موجود ہیں اور دونوں میری نظر میں ہیں الحمدللہ۔ اب وہ کہتے 8 دن بعد یا 21 دن بعد وہ لوگ واپس آئے، جب وہاں پر پہنچے نا تو انہوں نے پوچھا یار تو وہاں رہ گیا تھا کیسے پہنچا؟ میں نے کہا مجھے رحمت للعالمین نے پہنچایا ہے، تمہیں سواری اور سوار نے پہنچایا ہے، مجھے مدینے کے تاجدار نے پہنچایا ہے۔ میں نے پورا واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں جو محبوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری باتیں مانتا ہے وہ سمجھتا ہے صحیح معنی میں رحمت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی محبوب علیہ السلام سے پیار کرے، محبوب کے سیرے پڑھے، محبوب کی نعتیں پڑھے، محبوب کی عظمتیں بیان کرے، اور محبوب نہ دیکھیں، عظمتیں سننے کے لیے آیا ہو محبوب نہ دیکھیں۔ میرے آقا تو خود فرماتے اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت والے میرا مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں درود پڑھنے والوں کو دیکھتا بھی ہوں اور ان کا درود سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ بٹی سے فرما رہے تھوڑا حاجیوں کی فضیلت بیان کر دیں۔ حاجی صحیح معنی میں جو حاجی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جس کا حج مقبول ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی گناہوں سے پاک ہوا، جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور شرائط اللہ نے کیا فرمائی؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بد نظری سے، برائی سے، فسق فجور سے اور لڑائی جھگڑے سے جو بچا رہا حج میں، اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، حج مبرور ہے، اور حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ حج پہ جا رہا ہے، دکھاوا نہ ہو، بلکہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ جب بھی کریں اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 حج کیا اس نے فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرضہ دیا، جس نے 3 حج کیے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن رزق حلال میں سے حج کرنا چاہیے۔ علامہ اسماعیل حق کی روح البیان کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور بھی یہ ویسے مسند عوانہ کے اندر بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے 1 حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرضہ دیا، جس نے 3 حج کیے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد علامہ اسماعیل حق کی ایک واقعہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں اور یہ علامہ اسماعیل حق کی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ مکہ شریف میں حرم مکہ کا امام بھی رہ چکے ہیں، یہ بہت بڑے مدرس سے مکہ شریف کے اندر، اور یہ جو ہے نا شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، شافعی مذہب سے، اور بہت بڑے امام تھے، اور کئی بار ان کو جاگتے ہوئے محبوب کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ بڑے خوبصورت انسان، بڑے عاشق اور صوفی اور تصوف کی علم بردار یہ انسان ہے۔ یہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر چونکہ قرب کے جو زمانے تھے نا، لوگوں کی نشانیاں واضح ہو جاتی تھی،
نشانیاں آپ بھی واضح ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے میرے محبوب نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ میری وجہ سے لوگوں کے چہرے مسخ نہیں ہوتے، یہ بندر نہیں بنتے، یہ ہاتھی نہیں بنتے، یہ ریچھ نہیں ہوتے۔ پہلے میری ولادت سے پہلے جو کوئی غلطی گناہ کرتا تھا دروازے پہ لکھا ہوتا اس نے یہ کیا ہے، جب سے میری ولادت ہوئی اللہ نے عیبوں پہ پردے ڈالنے شروع کر دیے۔ نشانیاں تو ہمیں بھی نظر آتی ہیں، نشانیاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کاش کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو اس طرح مانیں اور ان کے احسانات کو سمجھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت پر کتنے احسانات ہیں۔ تو وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ پانی گرم کر کے لوگوں کے لیے غسل کا انتظام کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو لکڑیاں میسر نہ آئیں، وہ جناب گیا جنگل کے اندر، تو اونٹ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ اٹھا کے لایا اور ان کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے جلانے لگا۔ جیسے اس آگ لگاتا ہے آگ نہیں لگتی، وہ ہڈیاں جلتی نہیں۔ ان میں سے ایک ہڈی نکلی، اس کے سینے پہ چپک گئی۔ اس ہڈی سے اندر سے آواز آئی، اوے جلانے والے تجھے نہیں پتا میں اس اونٹ کی ہڈی ہوں جس نے 3 مرتبہ حرمین شریفین کا سفر کیا ہے۔ تو نے سنا نہیں جو 3 مرتبہ حرمین شریفین کا سفر کرے گا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ ارے ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صحیح معنی میں حج کرے اس کا حج مبرور ہو، مقبول ہو، تو وہ اپنے خاندان میں سے 400 خاندان کے گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ یعنی اس کا حج مقبول ہو گیا، حج مبرور ہو گیا۔ ایک تصوف کی بات بھی کرتا جاؤں، میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے۔ ایک حج تو وہ ہوتا ہے نا جو مکہ شریف بیت اللہ شریف ہم جاتے ہیں، وہاں جا کے کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، کتنے مناسک ہیں۔ حج کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، حج کے واجبات، حج کے ویسے بیسک تو 3 فرائض ہیں، احرام پہننا، وقوف عرفات کرنا اور طواف زیارت کرنا۔ اور پھر فقہا نے اس میں تھوڑی اضافت کی ہے کہ ہر چیز کو اپنے ٹائم پہ کرنا، نیت کا صحیح ہونا، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن بیسک 3 فرائض ہیں۔ اور واجبات کتنے 6 ہیں۔ مزدلفہ کا قیام، پہلا واجب کنکریاں مارنا، دوسرا واجب قربانی کرنا، تیسرا واجب حلق یا قصر کروانا، چوتھا واجب اور طواف زیارہ کے بعد صحیح کرنا، یہ 5واں واجب، اور جب مکہ چھوڑنا ہے طواف وداع کرنا، یہ 6واں واجب ہے۔ تو یہ حج کے واجبات ہیں۔ تو حج کے واجبات میں سے اچھا جو حج کر کے آئے اس کے پاس سند نہیں ہے، اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ویسے تو ایسے نیک بھی ہوتے ہیں، یہ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، کوئی 1 یا 2 ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، کوئی مینا عرفات مزدلفہ آئے، دعا مانگے اور شک کرے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرے آقا نے فرمایا منافق ہے، اس کی طبیعت میں نفاق ہے۔ جو آئے وہ یہی سمجھے میں نے جو کچھ مانگا ہے اللہ نے دے دیا، جو حج کیا ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس حج کی سند نہیں، وہ خوش قسمت ہیں جن کے والدین زندہ ہیں۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اولاد محبت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے گا اس کو حج مبرور کا ثواب ملے گا، حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ یہ والدین بڑی نعمت ہیں، جو ان کے چہرے کو دیکھتا ہے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ علم الکلام والے متکلمین نے لکھا کہ جو چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، جو چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتوں میں گندا پانی لگتا ہے تو گوبر کی کھاد ہوتی ہے، تو کبھی کسی مفتی صاحب سے کہیں جناب یہ گوبر کی کھاد لگی ہے اور یہ گندا سیوریج کا پانی تھا، یہ جو ہم سبزیاں لے رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ کہیں گے حلال ہے۔ مفتی صاحب وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اس کی اصل مٹی ہے، جو چیز اپنے اصل سے ملتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جیسے قرآن میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرح بھی دیکھیے اس کا چہرہ ہے، تو جب جس طرح بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے، تو جب ہر طرف اس کا جلوہ ہے تو پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے جب آدم کا یہ جسد خاکی بنایا تو بیت اللہ شریف سے مٹی منگائی گئی، یہ اس کی اصل ہے، اور جو چیز اپنے اصل کی طرف توجہ کرتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے منہ ادھر کرے تاکہ نماز بھی ہو جائے اور دل بھی پاک ہو جائے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب پالتو جانور بیمار ہوتے ہیں نا تو بیماری کے عالم میں اللہ نے ان کو القاء کیا ہوا ہے، وہ اپنے سر کو بیت اللہ کی طرف جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر جانور ادھر منہ کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان سمجھ کے ادھر منہ کر کے کھڑا ہو پھر اس کا دل مزکہ مصفہ مجلہ کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے
جو چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے۔ اب اصل میں سے یاد رکھیں، اولاد کی اصل اس کے والدین ہے، مرید کی اصل اس کا پیر ہے، اور کائنات کی اصل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر چیز کی اصل ہے، پوری کائنات، اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ نے یہ قانون یاد کر لیا کہ جو چیز اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا جب کوئی والدین کو محبت سے دیکھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی اصل کو دیکھا ہے۔ مرید اپنے شیخ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی اصل کو دیکھا ہے۔ اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے۔ جملہ آخری ہے، تقریر ختم، میری دعا ہے اللہ آپ کو یہ بات سمجھ دے، سمجھ میں آ جائے تو کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جسم کے اندر خون ہے نا، اس خون کی اصل یہ باڈی ہے۔ جب تک یہ اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ آپ مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، مدینہ جائیں، یہ اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے، یہ پاک ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی کٹ لگ جائے، خون نکلے، تو چار چیزیں قرآن پاک کے اندر ہیں، وہ حرام ہے۔ دم مسفوح، بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے، اور یہ مردار یہ حرام ہے، اور یہ جناب لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور تکبیر کے وقت کسی غیر کا نام لے کے جانور پہ چھری پھیری جائے یہ حرام ہے۔ یہ چار چیزیں نس قطعی حرام ہے، یہ خون بہتا ہوا حرام ہے۔ اب یہ حرام ہوا کیوں؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، اس کی اصل تھی باڈی، اس کی اصل تھی باڈی، اس نے اپنی اصل کو چھوڑا، اب یہ ہو گیا ناپاک، اور پھر یہ کپڑے پہ لگا، اب وہ کپڑا بھی ہو گیا ناپاک، درہم سے زیادہ خون ہو تو جب یہ خون نکلا خود بھی ناپاک، اور جس کپڑے پہ لگا اس کو بھی ناپاک کر کے رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے اپنی اصل کو چھوڑا ہے، تو خون اپنی اصل کو چھوڑے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو پوری کائنات کی اصل تو مصطفیٰ ہیں، جو در مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، پھر جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے عقیدے کو بھی ناپاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اصل کائنات، جان کائنات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کثرت سے محبوب کا ذکر کیجئے، اور محبوب کے فرمودات پر عمل کیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی کیجئے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام کیجئے، پھر دیکھیے میرے مالک کتنا آپ کو رنگ لگاتے ہیں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔